ہو گیا، قرضہ ہے میرے مرحوم والد کا، میرے پاس کھجور کے درخت ہے، مگر اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں قرض داروں کو قرض کے بدلے میں کھجور دے سکوں، کیا آپ آ سکتے ہیں میرے گھر، میرے باغ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہ کھجوروں کے ڈھیر کے اطراف پھرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر تمہارے والد کے قرض داروں کو دیتے رہو، پورا قرض چکا دیتے ہیں، مگر کھجور کی تعداد میں کمی نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کے واقعات جو علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ آپ کو ایک فکر دیتی ہے، ہم کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آؤ۔ نوجوانوں، میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آؤ۔ یاد رکھو، یہ ہمارے شہر میں جو آئے دن یہ قتل کے واقعات، یہ پریشانیاں جو ہو رہی ہیں، اس کو روکو۔ ایک واقعہ ہوا کہ ایک مالک نے اپنے کام کرنے والے شخص کو اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں جو غلام ہے یا نوکر ہے، ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کریں؟ پہلی بار سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، دوسری مرتبہ پوچھے گئے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں اگر تمہارا نوکر 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو۔ اگر برتن ٹوٹتا ہے تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہاری عمریں ہیں تمہارے برتن کی بھی عمریں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو پیٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جانا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود جو اپنے نوکر کو، غلام کو پیٹ رہے تھے، اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے، ابو مسعود، جس طرح تمہارا اس نوکر پر حق ہے، اللہ کا تم پر اس سے زیادہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت ابو مسعود تھرتھرانا شروع کر دیا اور کہا رسول اللہ، میں اپنے اس غلام کو، اپنے نوکر کو آج ہی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ کیا فرمایا آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو کھا لیتی۔ یہ غلاموں سے، نوکروں سے برتاؤ کا طریقہ ہے، اور ہم کیا ہیں کہ مارتے ان لوگوں کو، چہرہ بگاڑ دیتے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ غریب ہے۔ اس کا قصور کیا ہے کہ گھر میں ایک پلیٹ یا 2 پلیٹ ٹوٹ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو، اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے۔ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو، آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو، حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا۔ رب کائنات جج ہوگا۔ آج کے زمانے کا کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل نہیں ہوگا تم کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے سامنے وہ مقتول کھڑا ہو کر کہے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری جان لی تھی، تو اللہ کے سامنے تم کیا کرو گے؟ آج تم بچ جاؤ گے اپنی طاقت یا اپنے انفلوئنس پر، مگر اللہ کے سامنے تو حساب ہوگا نا۔ ایک قتل کرتا ہے تو ایک بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور ضعیف ماں باپ اپنی بڑھاپے کا سہارا کھو دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان ظالموں کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو آپ فون نکال کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 3 مار رہا، 4 مار رہا۔ دیکھیں اس کو میں وائرل کرتا ہوں،
अरे वो सेल फोन उठा के जालिम पे मारते सर पे कम से कम, तो डर जाते ये तमाम बुज़दिल लोग, मगर रिकॉर्डिंग करने का शौक है। मर रहा है, चाकू चला रहा है, इन्हें रिकॉर्डिंग करना पहले। याद रखो, जो कत्ल कर रहे हैं तुमको अल्लाह के पास जवाब देना है। कोई उस वक्त ना जज ना कोई वकील बचाएगा, अल्लाह हिसाब करेगा। और बचो, सबसे पहले क़यामत में हिसाब किताब नाहक किसी के कत्ल करने वाले का होगा। नौजवानों, दूसरी तीसरी चीज, बचाओ अपने आप को शराब से, बचाओ अपने आप को ड्रग्स से, बचाओ अपने आप को गांजे से, ये वाइटनर से। तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अगर तुम ही सुट्टा मार के सो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ये नहीं है। देखिए आप, अगर तुम सुट्टा मारकर सो जाओगे तो जमाना तुम पर चलकर चला जाएगा, तुमको लाश बना देगा। तुम मुसलमानों के इस्लाम की दीवार हो। याद रखो नौजवानों, अगर दीवार गिर जाएगी तो मुखालिफ इस्लाम ताकतें उसको रास्ता बनाएंगी। तुम कैसे पियोगे शराब, तुम कैसे पियोगे गांजा, तुम कैसे पियोगे वाइटनर? तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि तुम इश्क मुस्तफा में दीवाने नहीं हो। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में दीवाने हो जाओगे तो वही नशा तुमको दीन और दुनिया में कामयाब कर देगा। मगर तुम्हारे दिल में क्या है? वाइटनर है, गांजा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बचो इन बुराइयों से। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुमको ठहरना है, तुमको सीना तान कर ठहरना है, अपनी माओ के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। अगर तुम अपनी जवानी को इन बुराइयों में बर्बाद करोगे तो फिर क्या रह जाएगा? बताओ, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। चौथी चीज, जिना से बचो, जिना से बचो। मैं कई नौजवानों से पूछता हूं और बोलते कि हमको इनसे मोहब्बत हो गई। बच्चा भी बोलता, बच्ची भी बोलती। तो मैं इनको बोलता हूं, जाके शादी करो ना। जाओ अपने मां बाप से जाकर कहो कि अम्मा अब्बा, मुझे इनसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। मां बाप का भी काम यह है, अगर औलाद आकर बोल रही है तो जरा सुनो उसको। अगर वो कह रहा है कि अम्मा मैं रोजे रखा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पर कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मां बाप का काम है उस पर गौर करें। और अगर वो बेटा या उनकी जो बच्ची है अगर नेक है तो बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? सुनना चाहिए। और ये मां बाप को भी समझना चाहिए कि जमाना बदल गया। ये 2021 है, 1969 नहीं है ये। उन मां बाप को भी देखना चाहिए हालात क्या है। तो जिना से बचो। और अगर शादी करना अगर तुम में है, तुम बर्दाश्त बीवी को संभाल सकते, क्योंकि याद रखो इस्लाम में जिम्मेदारी शौहर की होती, बीवी की नहीं होती। तुम अगर घर चला सकते, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब बैठे, दोनों पूछ लो जाकर मैं जाने के बाद। बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर के घर की इज्जत को बचाना है। अगर इश्क हो गया जो बोलते ना, तो जाओ शादी करो, उनके मां बाप के पास जाओ, बोलो कि हां। और मां बाप का काम ही है इसको सुनना। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ। दोनों मुफ्तियां इकराम है, अनवार निजामी साहब बैठे हैं, मशाइखीन बैठे हैं, पूछ लीजिए, हम अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को, अगर मर्द है तो गैर महरम औरत को नहीं देख सकते, अगर बच्ची है तो गैर महरम मर्द को नहीं देख सकते। हां, काम करना है वो अलग बात है, मगर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहा है, ऐसा देख रहे कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दुनिया में। कई मरतबा मैं रोकता हूं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे आप है यहाँ पे? मिला, हाँ हम है ना यहाँ पे, आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हम। अरे देखने वाले किसी की बेटी है, वो किसी की बीवी है ये। और याद रखो, ये देखना नहीं,
یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے. تم بولیں گے نہیں روڈ پہ جا رہے تھے. یہ سیل فون میں بھی جو بے حیائی ہے اس سے بچو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا. اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں بچی جا رہی تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے. کیسا جا رہی انہیں برقع پہن کے ہماری بچی، روکو اس کو. انہیں برقع نہیں پہن کے گئی تو نہیں، کوئی بات نہیں. اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو اپنا بھائی ہے، انہیں گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے. اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون؟ آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ. آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا. خواہ روکتے، کیسا بک کر لیتے. اور اگر آپ کسی کو روڈ پہ روک کے ذلیل کریں گے، ویڈیو نکالیں گے تو بچی باغی ہو جاتی ہو. میں جانتا ہوں 2 کیسز میں کسی نے حماقت کی. وہ بچی آ کے میرے کو بولی کہ میرے کو آج سے برقع ہی نہیں پہننا ہے، میرے کو نماز نہیں پڑھنا ہے. میں تو چڑھتی ہوں مسلمانوں سے. کیوں پوچھا میں؟ میرے کو ذلیل کیے. کیا بولی بچی کہ ہاں میں گناہ کری، انہوں فیصلہ کرنے والے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے میرا. اور پھر اس بچی نے کہا کہ اسد صاحب یہ لوگ گناہ میرے کو روک رہے نا، چلو میری شادی کراؤ. میرے ماں کے پاس بہرحال اس کے جو بھی چیزیں تھے. یہ کیوں کر رہے آپ؟ یہ غلط ہے یہ. اور اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں ہے. اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ سمجھانے کا تو تم خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ MP ہے، دل میں رکھ لیتے. آپ کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے. محبت سے سمجھانا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ چھوڑو ان چیزوں کو. نہیں کیسا جا رہے انہوں، کیسا لے کے جا رہا انہیں. ارے میرے بھائی کیسا لے کے جا رہا تو کبھی اپنے جھانک کے دیکھو تمہارے میں ہر ہم میں کتنے غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں. کیا کہا مفتی صاحب نے ابھی الہ آباد کے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. کہا نا ابھی انہوں نے کہ یہ سمجھو کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، مجھ میں خطائیں ہیں. اور ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں، میں ان سے بھی اور ان کے تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد کے لوگ آپ سے اب دوری اختیار کریں گے. یہ قتل کرنے والے، ارے باپ کو مار دیا. کیا بیٹا باپ کو مار سکتا ہے؟ بتاؤ آپ. ضعیف باپ کو مار دیے. کیا کوئی بھائی مل کے اپنی بہن کو مار سکتا ہے؟ بہن کو مار دیے. اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ چندولال بارادری حیدرآباد میں ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی، ایک بیٹی کو پیدا کی، دوسری حاملہ ہے، اولاد ہے، تو معلوم ہو گیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے. اتنا تنگ کیے ساس سسرے کو خودکشی کر لی. تمہاری بہن ہے وہ، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہاری بیوی ہے وہ. بتاؤ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی. اور یہ ہم کو یہ ساس سسرے کا جو کانسیپٹ ہے بدلنا پڑے گا. بیوی کا کام ساس کے پیر دبانا نہیں ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. بیوی کا کام ساس سسرے کی خدمت کرنا نہیں ہے. بیوی ہے تمہاری، نوکرانی نہیں ہے وہ. تمہارا کام ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری خدمت کرنا یہ تمہارا کام ہے، بیوی کا کام نہیں ہے. پوچھو ان مفتیاء کرام سے بیٹھے ہوئے جانے کے بعد. نہیں بیوی، ارے کیوں نہیں بن رہی بھائی تیری؟ نہیں ہماری بیوی اور اماں کے پیر نہیں دباتی. ہمارے بابا آئے تو چائے بنا کے، ارے کیوں بھائی؟ وہ اگر کر رہی ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، مگر نہیں، ذمہ داری ان کی ہے. یہ ان چیزوں کو سمجھو. آپ بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں بچیاں ہماری. وہ چلے گا زمانہ
آپ کی اماں کے جیسا آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی. میں بول رہا ہوں آپ کو, میرا تجربہ ہے, سنو میرے سے. داڑھی وائٹ ہو گئی میری. کیوں ہوئی؟ دھوپ میں پھرنے سے نہیں ہوئی, الگ طریقے سے ہوئی. میں بتا رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں. ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. کیا آپ لوگ ان چیزوں پر غور کریں گے؟ کریں گے غور؟ یا خالی یہاں سے نکل کے کان میں سے نکل گیا اور بولتے رہتے, انہیں تقریر کرنا ان کا کام ہے, اپنے کو جو کرنا ہے کریں گے؟ نہیں, عمل کرنا ہے. آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن رحمت اللہ عالمین کے جلسے میں جمع ہوئے ہیں. یہاں سے ایک نیت کرو, ایک عزم کرو. نوجوانوں, تم مستقبل ہو مسلمانوں کے, تم مستقبل ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا رہے گا, کیا بچے گا بتاؤ؟ پھر کیا بچے گا بتاؤ نا؟ کون لڑے گا پھر؟ کون اٹھے گا؟ کون باطل طاقتوں سے مقابلہ کرے گا؟ کون فرقہ پرستوں کے خلاف ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہوگا جب تم میں یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات, مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف, ہمارے خلاف ہر چیز میں, یعنی صبح میں مرغی انڈا نہیں دی, نصرالدین اویسی کی وجہ سے نہیں دی, یعنی ہر چیز میں نہیں, انہوں کرے, انہوں کرے, انہوں کرے, انہوں کرے. گھر میں ان کو کچھ ہو گیا, ارے انہوں گئے تھے, اسد صاحب ہوں گے, انہوں کرے, صدر صاحب کرے ہوں گے. الیکشن لڑ رہے جا کر ہم اتر پردیش میں, کیا کیوں جا رہے ہو, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ارے جا رہے بھائی, کیوں نہیں جانا؟ نہیں, وہاں کیوں جاتے صاحب, آپ اتنی دور کا سفر کیوں کر رہے آپ؟ آپ بارش میں تقریر کر رہے, پورا بھگ گئے. ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے, میں آپ کی داسنا کی تقریر دیکھا, پورا پانی میں بھگ گئے آپ تقریر کر رہے, لوگ بھی بھگ رہے آپ کے ساتھ, یہ کیا بات ہے؟ میں بولا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی, آپ پانی میں بھگے کیا؟ آپ کو پانی آیا کیا؟ ارے نہیں, میں دیکھ رہا ہوں نا, کیوں جا رہے آپ پانی میں بھگ کے, آپ تقریر کر رہے. وہ لوگ بھی تھالی مار رہے, نعرے لگا رہے. میں بولا, بھائی صاحب وہ دیوانوں کی ٹیم ہے, ہم بھی دیوانے, ہم پانی میں بھگ کے بات کرتے, ہم پانی میں بھی بھگتے, آگ میں بھی کودتے, تلواروں سے بھی مقابلہ کرتے, زبان سے بھی کرتے, سب سے کرتے. تم کیا کرتے؟ تم خالی صوفے پہ بیٹھ کے, اچھا اس کے بعد صوفے سے اٹھنا ہے, یوٹیوب 2 منٹ کا ویڈیو بنا دیتے, 2 منٹ کا. ہمارا دیکھو ایسا, ارے یہ زمین پہ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا اپنی امت کو کہ دعا بھی کرو اور میدان میں آؤ اپنی دعاؤں کو آزمانے کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اپنے خون میں نہانا پڑا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ابھی سنا کہ صاحب بن ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا, اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس مبارک پر. صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دکھ رہی تھی صدیق اکبر کے. نواسہ رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا. ایک نہیں, اہل بیت کے پورے خاندان کے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیے. اور تم بول رہے کیا کر رہے, کیوں جا رہے بھائی, کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے, ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی, خطرہ مول لے رہے. تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا, کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا. آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے, صبح دارالسلام کو آ رہا ہوں میں, آپ رہے؟ والا بالکل آئیے. معلوم ہوا فجر کی نماز پڑھے, لیٹے, انتقال ہو گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے, اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں,
بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی ون لائف ہے، اونلی ون لائف، ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس، ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو، جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو، تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں۔ بہار میں الیکشن لڑے، بہت پکارے، اللہ نے کامیابی دی، سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام، اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی۔ آپ اتر پردیش میں لڑ رہے ہیں، یوگی کو ہرائیں گے، ہمارا مقصد ہے، مودی کو ہرائیں گے، ہمارا مقصد ہے۔ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا خالی 2 منٹ کا خالی، یہ نہ تو فون کرتے، فون، یہ پورے ایسے باکڑے پہلوان، یا فون یا یوٹیوب۔ ارے آؤ میدان میں آؤ، ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے، بالکل فخر ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے، بہار جا رہے، مہاراشٹر جا رہے، جھارکھنڈ جا رہے، تمل ناڈو کو جا رہے، کیوں جا رہے؟ کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے، ایک تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف ہونا چاہیے، اور الزامات ہم پہ لگاتے، میرے کوئی فکر نہیں، الزام لگاؤ، جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی، جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا، تم جتنا پکارتے پکارو، میرے حوصلے میں، میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو، میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں۔ تم جتنا بولتے بول لو، یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو پاشا قادری سے، جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا، مقدمہ جیتے تو سالار اندر آئے دارالسلام کے، گھس کے نکال کر سامان پھینکا۔ یہ عمارت انجینئرنگ کالج کی، یہ تمام عمارتیں گھر میں بیٹھنے سے بنی، کیسے بنی بتاؤ؟ جدوجہد کرنا پڑا، محنت کرنا پڑا۔ یہ عمارتیں یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، تمہارے اتحاد کی نشانی ہے۔ اللہ اگر اس عمارتوں کے ایک عید کو زبان دے گا تو پکار پکار کر بھارت کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جماعت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے سیاسی طاقت کو بنایا اتحاد کے اوپر، اب تم کو کرنا، اب ہم کو، اب آخر میں لگائیں گے نعرہ، اب ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ کل میں بھی مروں گا، ہم سب مریں گے، زمین کی غذا بنیں گے، حشر کا میدان ہوگا، سالار رہیں گے، ہمارے غلام غوث خان معتمد ماما رہیں گے، عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ، حبیب محمد خان ڈلازی، شیخ محمد اختر اسماعیل زبی، رحمت حسین زیدی، خواجہ ابو سعید، سید سجاد، کیسا الدین اویسی شرمندہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا، جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم مرنے سے پہلے تشنگی تو نہیں رہی گی، ارے میں کچھ کرنا تھا، جانا تھا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ اور یہ ہمارے پہ جو تنقید کرتے ہیں، کسی شاعر نے اچھا کہا، لکھ کر لایا ذرا، یہی تو امتحان ہے تنویر، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس کو خوش کرنا ہے، لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ،
اور قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوگی شاعر دربار کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو. یہ جو مجلس کے خلاف دلی سے لے کر حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کر یوپی، یوپی سے لے کر بہار، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ان کو ایک ہی مرد نظر آتا، اس کا نام اسد الدین اویسی. کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، کسی کے بارے میں یہ آدمی نہیں آنا، یہ کیوں آ رہا بھائی حیدرآباد سے، یہ کیوں آ رہا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میرے عزیز دوستو، اللہ جانتا ہے سرکار کا جلسہ ہے. میں اپنی انا کی تسکین کے لیے یا میرے تمام جماعت کے ذمہ داران اپنی انا یا اپنی مقبولیت کے لیے نہیں جا رہے. ہم ناانصافی کا ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، مسلمانوں کے ان کی ووٹ کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے، مسلمانوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے، نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، اپنی بچیوں کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے. مگر مجلس پر تنقید کرنا، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے رہو. جب تک اللہ زندہ رکھے گا مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے وزیر اعظم کو یہ بولنا چاہیں گے، وزیر اعظم کو یہ بولنا چاہیں گے. وزیر اعظم جو ہے دو چیزوں پر زبانی نہیں کھولتے، باقی سب پہ بولتے انہوں. ایک ہے پیٹرول 100 روپے ہو گیا، ڈیزل 70 روپے ہے. میں ہونا بول کے بول رہا ہوں، یہ سننا نا. اب آپ بتاؤ، بیٹھیے بیٹھیے، ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹھیے. بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر اعظم پیٹرول پہ کچھ بولتے ہی نہیں، ڈیزل پہ کچھ بولتے ہی نہیں. قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، بھارت کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے. سنچری ہو گئی پیٹرول ڈیزل کی، مگر پردھان منتری بول رہے متروں فکر مت کرو. اور چین ہمارے ملک میں گھس کے بیٹھ گیا. جب پلوامہ پاکستان نے کیا تو مودی نے کہا تھا گھر میں گھس کے ماریں گے، ہم نے کہا مارو گھس کے. مگر اب چین ہمارے گھر میں گھس کے بیٹھا ہے، انہوں کچھ ہی نہیں کر رہے. ڈیمچاک میں، ڈیبسانگ میں، ہاٹ سپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے. اتراکھنڈ میں چین بھارت میں ٹیسا چمن میں ٹہل کے آتا ہے، آ کے توڑ کے جاتا ہے. اروناچل میں چین آتا ہے، کچھ نہیں کر رہے بھارت کے پردھان منتری. بھارت کے پردھان منتری چین کے بارے میں بولنے سے ڈرتے. ایسا لگتا ہے کبھی کبھی چائے میں بھی چینی نہیں ڈالتے، نہیں چین نکل جائیں گے. اور تیسری بات، ہم بھارت کے پردھان منتری سے یہ پوچھنا چاہ رہے، مودی جی 9 فوج کے سپاہی ہمارے بہادر مارے گئے. کتنے؟ 9 فوج کے سپاہی مارے گئے. اور 24 تاریخ کو انڈیا پاکستان کا T20 ہوگا. مودی جی کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ فوج مر رہی ہے اور منموہن سنگھ کی سرکار بریانی کھلا رہی ہے؟ 9 فوج کے سپاہی مر گئے تو آپ T20 کھیلیں گے. پاکستان کشمیر میں T20 کھیل رہا ہے بھارت کے لوگوں کے جانوں سے. بہار کے قریب کام کرنے والوں کا قتل ہو رہا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے. کیا کر رہی ہے آئی بی امت شاہ؟ انٹیلیجنس کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ ہتھیار آ رہے اور آپ کیا میچ کھیلیں گے؟ پاکستان کے پاس سے ٹیررسٹ آ رہے. کون سا سیز فائر آپ نے کیا ایل او سی پر؟ کیوں کیا آپ نے ایسا سیز فائر کیا کہ ڈرون سے ہتھیار آتے؟ 370 نکالا تو بہت بولے تھے، سب ختم ہو گیا کشمیر میں. کیا ختم ہوا؟ کچھ ختم نہیں ہوا.
ٹارگیٹڈ کلنگ کشمیر میں ہو رہی ہے، یہ مودی سرکار کی ناکامی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ٹیررزم کے اوپر۔ اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں نے آج ایک 27 سالہ نوجوان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کو موجودہ بھارت کیسے لگتا ہے؟ یہ 27 سال کا نوجوان ہے، وکیل ہے، بہترین یونیورسٹی کے سے ڈگری حاصل کی۔ میں نے کہا بتاؤ کہ تم کو موجودہ بھارت کیسا دکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ اسد صاحب میں بات تو نہیں کروں گا، میں لکھ کے بھی جاتا ہوں آپ کو۔ اس 27 سال کے نیک اور قابل وکیل نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو مودی کا نیو انڈیا ہے، اس نوجوان کی بات سنیے آپ۔ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اسد صاحب جب آپ کا جنریشن جوان تھا تو جب آپ لوگوں میں ایک فکر تھی، ایک پریشانی تھی کہ آپ کل کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا۔ بابری مسجد کی ڈیمولیشن، اس کے حالات دیکھیے آپ، بمبئی کے فسادات آپ کا جنریشن دیکھا، 90 کے فسادات ہم حیدرآباد کے دیکھے۔ تو نوجوان 27 سال کا کہتا ہے کہ آج ہم ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سوچو آپ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دور نہیں آئے گا، مگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً وہی سوال یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ جو ہمارے دادا نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، جو ہمارے باپ نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، آج ہم جیسے نوجوانوں کو بھی خوف اور دہشت میں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے کہ کہیں ہم پر جھوٹا کیس نہ بک ہو جائے۔